بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آنکھیں کھول دینے والے دلائل آ چکے ہیں، یعنی قرآن حکیم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو کوئی بھی اب آنکھیں کھولتا ہے، دیکھتا ہے، تو اپنی ہی نفس کے فائدے کے لیے، یعنی جو ہدایت قبول کرے گا تو اپنے ہی نفع کو، اور جو کوئی اندھا بنے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ یعنی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ اگر یہ دعوت قبول کرتے ہو تو اس کے بینیفیشری بھی تم ہو، اور اگر خدا نخواستہ اس دعوت سے اندھے پن کا مظاہرہ کرتے ہو تو اس کا نقصان بھی تم اٹھاؤ گے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہدایت قبول کرنے کی وجہ سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، فائدہ تمہیں ہی ہونا ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے کہ اس کے پیغمبر کی دعوت قبول کی جائے، اور اگر کوئی اللہ کی دعوت قبول نہیں کرتا تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ خود ہی اندھے پن کا شکار ہو کر اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، آمین۔ اور اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تم پر کچھ نگہبان نہیں ہوں، یعنی میرا کام تھا تم تک بات پہنچانا، میں نے کان سے پکڑ کے تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف نہیں لے کے آنا۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور اس طریقے سے ہم طرح طرح سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ جو دلیلیں آپ ان کو بیان کر رہے ہیں یہ بول اٹھیں کہ آپ نے خوب اچھے طریقے سے دعوت توحید ہم تک پہنچا دی، اور کھول کھول کر ان لوگوں کے لیے اس چیز کو واضح کر دیا جو بات ماننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، ان کو یہ گلہ نہیں ہوگا کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ ہر طریقے سے آپ دیکھیں قرآن حکیم ایک صفحے کی کتاب بھی ہو سکتی تھی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے اپنی بات کنوے کرنا؟ جس طرح امام شافعی کا قول صحیح سند سے ہے کہ اگر قرآن حکیم میں سورۃ العصر کے علاوہ کوئی اور سورت یا آیات نازل نہ بھی ہوتی تب بھی وہ ہدایت کے لیے کافی تھی، لیکن چونکہ انسانی وسوسے بہت زیادہ ہیں، پھر ہر طبقے کے لوگ ہیں، ان تک بات پہنچانے کے لیے بات کو مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ صرف قصہ آدم اور ابلیس دیکھ لیں، 7 دفعہ بیان ہوا ہے، لیکن ہر دفعہ ایک نئے رنگ کے ساتھ بیان ہوا ہے تاکہ بات اگر کسی کو ایک جگہ سمجھ نہیں آئی دوسری جگہ سمجھ آ جائے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی آپ بھی پیروی کریں، اتباع کریں اس وحی کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف کی جا رہی ہے، یعنی سب سے پہلے نبی علیہ السلام خود اس وحی کے پابند ہیں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے۔ یعنی اعراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بے بنیاد باتوں کے اوپر زیادہ بحث و تمہیز کریں تو آپ ان کو اگنور کریں، یہ اعراض ان معنوں میں ہے کہ آپ نے اگنور کرنا ہے، جس طریقے سے آیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ مومنین کی نشانی ہے کہ جب جاہل لوگ ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں تو وہ دور سے بس سلام دعا تک رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس بحث میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اگر اللہ ہی چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ بڑی کانٹے کی بات بڑی صحیح جگہ پہ آئی ہے کہ کھول کھول کے اللہ تعالیٰ آیات بیان کر رہا ہے، کسی کو یہ دماغ میں آ سکتا ہے، اس کے باوجود اکثریت بات نہیں مان رہی ہے تو لگتا ہے کوئی اللہ کا زور ہی نہیں چل رہا بندوں کے اوپر۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا نا کہ یہ ہدایت قبول کریں تو اللہ نے لا تعداد ہمارے اعتبار سے تو کروڑوں اربوں فرشتے پیدا کیے جن کو بلٹ ان جسے کہتے ہیں نا بائی ڈیفالٹ
اللہ تعالیٰ نے ان کو لیے ہدایت سیٹ کر دی ہے، وہ تو نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر اسی طرح کی مخلوق انسان بھی اللہ نے بنانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دیتا، آنے واحد میں لوگ ابو بکر، عمر، عثمان و علی بن جاتے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا۔ اب یہ بات پھر دوبارہ ریپیٹ ہوگی، یہ اس کی تکلیف، اس کی انٹینسٹی اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ کے پس منظر میں ہو کہ ایک شخص اکیلا 13 سال سے دعوت توحید پیش کر رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، اس کے باوجود صرف 125 بندے مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ شخص کس کرب سے گزر رہا ہے، وہ اپنی ایفرٹ پھر بھی پٹ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے، تم آگ پہ گرتے ہو اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جنت کی طرف لے کے آتا ہوں، اس جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں۔ اب اس چیز کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس دعوت حق کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا تھا۔ بعض اوقات آپ کو ظاہر ایک شریف انسان کو بعض اوقات یہ بھی خیال آ جاتا ہے کہ یار شاید میری بات سمجھانے میں کوئی خامی رہ گئی ہو تو میں ایک ٹرائی اور کر کے دیکھ لوں، اور پھر اللہ نے جب مجھے یہ کام سپرد کیا تو میں اس کا اچھا رزلٹ نکال کے بتاؤں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، کوئی قبول کرتا ہے کرے، نہیں کرتا آپ نگہبان نہیں ہیں۔ لیکن پیغمبر کس طرح نہ ایسے کرے، اس کی نیچر ہی اللہ نے ایسے بنائی ہے۔ اسے تو پتا ہے جہنم کا عذاب کیا ہے، اسے تو پتا ہے کہ آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے، اسے تو پتا ہے کہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں۔ جو اپنی آنکھوں سے سب کچھ جسے اللہ نے دکھا دیا ہو، وہ انسان بھی ہو، انسان بہرحال انسان ہوتا ہے، اس کے احساسات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں سورہ طٰہٰ میں آیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ اے نبی، ہم نے قرآن اس لیے آپ پہ نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے، جو اللہ کا خوف کھانے والا ہے۔ پھر سورۃ البقرہ میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے دوستیوں سے متعلق، یعنی آپ کو ہم نے ٹارگٹ دیا تھا اتنے بندے جنت میں جانے چاہیے تھے، گئے تو اتنے ہیں، زیادہ تر دوزخ میں چلے گئے۔ آپ کی کوئی اس اعتبار سے پرسش نہیں ہوگی کہ لوگ جہنم میں کیوں پہنچ گئے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام سے پرسش نہیں ہو رہی نا، تو میں اور آپ تو پھر بھی ان کے ڈاکی ہیں۔ ہم بھی صرف بات کریں، کوئی قبول کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے۔ یہ سب سے بڑی غلطی جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں میں آ جاتی ہے نا، کہ وہ لوگوں کو زبردستی ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ظاہر یہ جینون ہے، انسان تو ایک بلی کو بھی نہیں آگ میں جلتے ہوئے دیکھ سکتا، وہ انسان اس لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر کسی کی قسمت میں ہی گمراہی لکھی ہوئی ہے تو سر چاہے وہ پیغمبر کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ اور جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی ہے، چاہے وہ دور دراز کا ایک حبشی غلام عمار ابن یاسر یا بلال حبشی کیوں نہ ہو یا سلمان فارسی کیوں نہ ہو، وہ ہدایت پہ آ جائے گا۔ یعنی قسمت سے مراد میں وہ والی قسمت نہیں جو لوگ کہتے ہیں پہلے ہی لکھا ہوا ہے، نہیں، مراد یہ کہ جو بندہ حق قبول کرنے والا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں اپنی راہیں دکھا دیں گے۔ تو آپ نے نا اعراض کرنا ہے، اپنا ٹائم ان کے اوپر نہیں کرنا کہ آپ غم کر کے بیٹھ جائیں اور ٹھیک ہے یہ بات قبول نہیں کر رہے، آپ دوسرے کے سامنے بات رکھیں۔ اور دیکھیں دعوت قبول کی اہل مدینہ نے، نبی علیہ السلام کو آلٹرنیٹو ایک آپ سمجھ لیں دار ارکم یا اکیڈمی یا آلٹرنیٹو بیس پرووائڈ کیے مدینہ کے لوگوں نے۔ جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، دوسرے والی بیعت، جس میں آ کے اوس اور خزرج آپ کو لے گئے، باقاعدہ معاہدہ ہوا بنو ہاشم کے ساتھ قبائلی سسٹم میں۔ حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، لیکن چچا تو تھے حضور کے، پشت پہ تو کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہوا کہ بھئی تم میرا بھتیجا لے کے جا رہے ہو، اس گارنٹی کے اوپر میرے ساتھ ریٹرن میں ایگریمنٹ کرو کہ کوئی لاس نہیں انہیں پہنچاؤ گے۔ اور دیکھیں بس مدینہ جانے کی دیر تھی تو ایسے اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کو عروج دیا ہے کہ 13 سال میں 125 بندے مسلمان ہیں، اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی گر گئی ہے۔ کتنی بڑی کامیابی ہے، وہ تھریشولڈ پوائنٹ اچیو ہو گیا۔ یہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی زندگی کی دعوت کی کامیابی کا تھریشولڈ پوائنٹ کس وقت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اس لیے آپ کا کام ہے محنت کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں۔
اور بعض اوقات تو انسان کے ساتھ وہ کچھ ہو جاتا ہے جو کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. مثلا ہم اپنی دعوت کے بارے میں تو ہم نے کوئی ٹارگٹ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے، اس میں سے کیا نکلنا ہے. اب اتنا کچھ نکلا ہے کہ ہم اس کو سنبھال نہیں پا رہے کہ یار کیا کریں. یہ تو مطلب یہ اللہ ہی سنبھالنے والا ہے، پہلے بھی اللہ نے سنبھالا ہے. آپ دیکھیں میں جب بھی ممبر پہ چڑھتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ میں نے جس کو کہتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے نا یہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی، میں نے بس وہ ایک ہی بات پکڑ لی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک بات کی رٹ لگا لینا، لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی، نہ نیکی کرنے کی کوئی ہمت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی. یہ تیرے نبی کی دعوت ہے، تو نے اسی کو چلانا ہے، ہم تو اپنے ریسورسز نہیں مینج کر سکتے. تو بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بھی نہیں بنایا، نہ آپ ان پہ نگہبان ہیں اور نہ ذمہ دار ہیں. اگر کل کو کچھ ہو گیا یہ خود بھگتیں گے. اسی کو کہا گیا وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ تو نہیں مگر پہنچا دینا. لیکن پھر میں وہی بات کروں گا، انسان ہی ہوتا ہے نا یار، انسان کا دل پسیجتا ہے. پھر اللہ نے یہاں تک کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لے کے آ رہے. ٹینشن نہیں حضور کی ختم ہوئی. یہ میں آپ کو بتا دوں اتنا کچھ کہنے کے باوجود اور بار بار یہ درجنوں دفعہ ٹاپک قرآن میں آیا کہ اے نبی چھوڑ دیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کام کر دیا ہے. سرکار اتنی چیز کو گارنٹی دی جائے اس کے بعد تو ہونا چاہیے وہ ٹینشن لینے ہی چھوڑ دے. لیکن نہ، ٹینشن تے آخری سانس تک نہیں چھڈی. اللہ کے نبی نے ٹینشن لئی ہے کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ میرے ساتھ ہمدردی اور ایک اللہ کی جو صفت عدل ہے اس کے کانٹیکس میں یہ بات کر رہا ہے، لیکن مجھے تو پتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے. تو میں ایک انسان کی انسان کے ساتھ جو ہمدردی ہو سکتی ہے نا، جسے کہتے ہیں نا آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے فیور دی ہے، یہ آؤٹ آف دا وے فیور تھی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سراپا رحمت وہ اللہ کی. اور اس کے پیچھے بھی اللہ ہی ہے، یہ اللہ نے ہی حضور کو ایسے بنایا. ہاں وہ سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ کی رحمت ہے نبی کہ تم ان کے لیے بڑے نرم مزاج ہو. اگر تم تند مزاج ہوتے تو تمہارے صحابہ کب سے تمہیں چھوڑ چکے ہوتے. اور اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم ہو. وہ رحمت کا تقاضا بھی اللہ نے، یعنی وہ جو قوالی ہے نا گھورک دھندے والی، وہ ساری بھی غلط نہیں ہے، یہ اس کا پورشن بڑا زبردست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی خود اللہ تو واقعات پیدا کرتا ہے. ابراہیم کو اپنے بیٹے کی مقتل گاہ تک لے کے آیا ہے، اینڈ پہ جا کے چھوڑ کے فدیہ بھی کر دیا، لیکن ایک بار جڑا نا جنہوں کہتے ہیں نا سا گڑا دیتا ہے، اینڈ پہ جا کے وہ بھی کر دیا. اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا تک لے آئے. یہ اللہ کے کام ہے. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. مت گالیاں دو، مت برا بھلا کہو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں. یعنی کسی نے اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیگیٹو جملہ بولا یا پروفٹ کے بارے میں، تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ وہ جن کو بڑا مانے ہوئے ہیں آپ ان کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں بدلہ اتارنے کے لیے. یہ اللہ نے اجازت نہیں دی. اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمہارے اللہ کو گالیاں دیں گے بغیر علم کے، جہالت کی وجہ سے، دشمنی میں آ کے. یہ اس کا رزلٹ نکلے گا. تو اس کا پھر کیا ہوگا؟ پھر اور آگ بھڑکے گی، دنیا کا امن برباد ہوگا. بہتر یہ ہے کہ تم یہ کام کرو ہی نہ، کہ جس کی وجہ سے اینڈ رزلٹ اس کا یہ نکلے. اسی طریقے سے ہم نے ہر امت کے لیے اس کے اعمال مزین کر دیے ہیں. اس کا اینڈ رزلٹ پھر کیا نکلنا ہے کہ تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جانا ہے. وہ پھر بتا دے گا انہیں جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ
لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور یہ قسمیں کھاتے ہیں بڑی گاڑی قسم کی اللہ کی، اگر ہمارے پاس کوئی معجزہ آ گیا تو ہم ضرور اس پہ ایمان لے آئیں گے. یہ میں شروع میں بتا چکا ہوں، اس سورت کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ اس نبی پہ وہ معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات آئے ہیں. اب یہ بلیک میلنگ کی انتہا ہے نا. اب ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ نبی کا معجزہ ہے قرآن سورۃ العنکبوت میں، معجزہ تو اب آنا کوئی نہیں ہے، تو بار بار وہ کہتے ہیں معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، آ جاتا معجزہ تو اسی مان لیتے، جیسا کتنے بھی لوگ کہتے ہیں جی دکھا دو کتنے لکھا ہے مان لیں گے، لیکن آپ جب ان کو دکھا بھی دیتے ہیں نہیں مانتے. تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اسے کہو کہ میرے بھائی آپ اصول پہلے طے کرو، اگر آپ نے نہ مانا تو پھر کیا ہوگا، وہ آپ اپنی سزا تجویز کریں. کئی لوگ تو کہتے ہیں لکھے ہی نہیں ہوئے گا، ان کو یار سپوز نہیں لکھا ہویا پھر تو تسی بری، اگر لکھے ہویا پھر کیا کرو گے. تو کئی لوگ دعوت قبول بھی کر لیتے ہیں. 100 پہ محنت کریں ایک آدھ دانا تو نکل ہی آتا ہے. ہون جیڑی فضا ہے اللہ فضل نال 50-50 دی پرسنٹیج ہو گئی ہے پڑھے لکھے طبقے میں، تو 100 پہ محنت کریں تو 98 نکل آتا ہے. اے نبی فرما دو کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں. اور اے مسلمانوں تمہیں کیا شعور اس حوالے سے کہ اگر اللہ کی طرف سے منہ مانگا معجزہ یا نشانی آ بھی گئی تب بھی یہ ایمان نہ لے کر آئیں. ظاہر مسلمانوں کو ہوتا تھا کہ چلو یار اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اس معاملے میں لینیٹ ہو کے معجزہ دکھائی دے، ہو سکتا ہے یہ اسلام لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ نہیں لائیں گے، پھر بھی اللہ تو مستقبل کو جانتا ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ہم پھیر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کو اور آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے. یہ اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ میں ہی نہیں قبول کرنے دیتا. سورۃ الانفال میں بھی آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہا کرو. یاد رکھو اللہ تعالیٰ دل اور بندے کے درمیان بعض اوقات حائل ہو جاتا ہے اور بات سمجھ ہی نہیں آتی. اسی کو میں کہتا ہوں گیئر الٹا لگ جاتا ہے، جو سورۃ الاعراف میں آیا کہ پھر یہ حالت ہو جاتی ہے جب ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں اسے گمراہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس وجہ سے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور گمراہی کو ہدایت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اسی کو کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر آنکھوں پر، یعنی دل سے مراد عقل، چاہے دماغ ہو یا دل کوئی بھی چیز، چونکہ لٹریچر کی زبان میں قرآن بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف مور لگ جاتی ہے. ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو، ان کی عقل کو، ان کی آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے، جس طرح انہوں نے بھی تو حق قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جب پہلی دفعہ انہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے. ایسے ہو جاتا ہے. میرے خیال ہے اس کی نمائندہ مثال ابو جہل ہے. اسے بالکل صحیح سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. خالد بن ولید کا باپ ولید بن مغیرہ، اسے بالکل سمجھ آ گئی تھی کہ یار یہ عام انسان نہیں ہے، یہ کلام عام کلام نہیں ہے. پھر بھی اس نے حق قبول نہیں کیا، اس لیے اللہ کا اتنا غصہ ہے قرآن میں اس کے اوپر. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں، جبکہ انہوں نے بھی تو پہلی دفعہ جب حق کھلا تھا تو انہوں نے حق بات قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. اب ہم انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ
أكثرهم يجهلون. اب اللہ نے ان پہ ایسی مہر لگا دی ہے کہ اگر فرشتے بھی ان کے سامنے نازل ہو جائیں اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ نبی حق ہیں، ہم نے آخرت دیکھ لیا ہے، ہم پہ عذاب ہو رہا ہے، اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، قیامت کا منظر بھی انہیں دنیا میں دکھا دیا جائے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. سرکار جب اللہ مہر لگا دے، چاہے فرشتے نظر آ جائیں، مردے نظر آ جائیں، جہنم نظر آ جائے، جنت کی اڑے نظر آ جائیں، جب اللہ نے کسی کے اوپر مہر لگا دی ہے تو اسے ہدایت نہیں ملتی. لہذا مولویوں کی، بزرگان دین کی ٹینشن نہ لیا کریں. جنہاں دی مت اللہ نے مار دیتی ہے اس وجہ نال کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ غداری کی، عزتیں اویل کی رسول اللہ کے نام پر، سواریاں سوار کی اپنی گاڑیوں میں انہوں نے خانقاہوں میں مکے مدینے کے نام پر، اور اتاری جا کے جناب اجمیر شریف، بغداد شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف، شیعہ شریف تے سنی شریف. ہاں مگر اللہ ہی کسی کو زبردستی ہدایت دے دے کہ اسے آخری وقت میں کوئی بات سمجھ آ جائے وہ الگ بات ہے. ادروائز جب مہر لگ، یعنی یہ وہ مہر ہے، یہ وہ سیل ہے جس کو اللہ کھول سکتا ہے. کوئی خاص کسی پہ کرم ہو جائے تو وہ ہو بھی جاتا ہے. سرکار وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں آپ کو بہت گالیاں دیتی ہے، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا، تو آپ دعا کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ اتنی محنت کر چکے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لا رہی. بس کوئی قبولیت کا وقت تھا، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے. یار کتنوں کے ماں باپ کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے؟ یہ واقعہ ایک ہی ملتا ہے آپ کو. وہ اللہ کی طرف سے منظوری ہوئی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور کی دعا ختم ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، میں دڑکی لا دیتی کہ اللہ کے نبی کی دعا پہلے ختم ہوتی ہے یا اسے قبولیت پہلے ملتی ہے. گھر گئے، کہتے ہیں میں دروازہ جب میں انٹر ہونے لگا تو ان کی والدہ نے کہا کہ باہر ہی رہو، میں غسل کر رہی ہوں، مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے جانا. وہ اسلام قبول کر لیا. لیکن یہ جو کنو پکڑ کے ہدایت ہے نا، یا جامع ترمذی میں حدیث ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ عمر ابن خطاب یا عمر بن حشام میں سے ایک کو ایمان کی دولت دے دے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. وہ اللہ کا فیصلہ تھا، وہ ایک لادہ معاملہ. لیکن اکثر لوگ بالکل اس طریقے سے ناواقف ہیں، جاہل ہیں حق بات قبول کرنے سے. اکثر لوگ یہ پوری اللہ کا پلان سمجھنے سے ہی قاصر ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اس طریقے سے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے ہیں، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی شیاطین. یعنی اللہ تعالیٰ بھی مقابلے پہ بندے رکھتا ہے نا. حق اور باطل کی کشمکش نہ ہو تو پھر مزہ ہی نہیں آتا، پیاس نہ ہو تو پانی کی قدر بھی نہیں نہ آتی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہم نے ایک پلان ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کے مقابلے پہ بھی انسان اور جنوں کو کھڑا کرتا ہے، یعنی اجازت دیتا ہے کہ وہ بھی کر لیں، پیغمبر بھی زور لگائے گا، اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فتح اللہ کے ماننے والوں کی ہوگی. جو بعض کو چپکے سے سکھا دیتے ہیں خوشنما باتیں جو لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہیں نا اس طرح کی باتیں. نبی علیہ السلام کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، ہر زمانے میں یعنی پیغمبروں کو ملائن کیا جاتا تھا. کبھی نبی کی بیوی پہ تہمت لگا دی، کبھی کچھ اور کر لیا. تو یہ ہمیشہ سے ہوا ہے اور یہ آج تک جاری ہے، آپ دیکھ لیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کا ایک دوسرا پہلو بڑی ایک عجیب چیز ہے. جو پیغمبروں کے پیروکار ہیں، پیغمبروں کے طریقے پہ ہیں، وہ آپ کو کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. کریکٹر اسیسینیشن یہ ہے کہ جھوٹا الزام. ایک تو ہے کہ کسی کریکٹر خرابی ہے وہ آپ ہائی لائٹ کریں، جھوٹا الزام، اور اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے آپ ہمارا کوئی ایک سٹوڈنٹ نہیں دکھا سکتے جس نے کسی عالم دین کی آدھی ویڈیو کاٹ کے اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہو.
ورنہ میں آپ کو بتاؤں، میں صرف ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیان القرآن میں سے درجنوں نہیں سینکڑوں گستاخانہ باتوں کے کلپ بنا سکتا ہوں جس کو یہ گستاخانہ کہتے ہیں، لیکن ہم یہ حرکت نہیں کرتے۔ خیر وہ تو ہمارے مخالف بھی نہیں ہے، میرے ٹیچر ہیں، علمی اختلاف اپنی جگہ، ان کے علماء کے ساتھ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن ہماری تربیت یہ نہیں ہم نے اسٹوڈنٹس کو کی کہ ان کے آدھے کلپ کاٹو، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، آدھی بات کاٹ کے اس کو پھر پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کی دعوت جو ہے نا وہ یہ والی ہے، شیاطین والی، کہ طرح طرح کے خیالات دلوں میں ڈالنا۔ جو انبیاء کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ سچائی کی بات کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی انفیئر مینز یوز نہیں کرتے۔ مولا علی جو اپنی خلافت میں بظاہر دنیا میں ناکام ہوئے ہیں، بظاہر لوگوں کی نظر میں، کہ ایک شخص نے ایک امت کے اچھے خاصے حصے کی مت مار کے خلافت راشدہ کو ختم کیا، اس کے پیچھے صرف ایک ہی ریزن تھی کہ حضرت علی جو ہے نا وہ اصول کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں نے کوئی مکاری، میں نے کوئی سیاسی چال ایسی نہیں چلنی جس میں اللہ کے حضور میری پکڑ ہو جائے کہ تم نے یہ دو نمبری کیوں کی۔ اگرچہ حضرت علی کے لیے کامیابی حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، سب کچھ کر سکتے تھے۔ اگر امیر شام جو ہیں وہ اپنے بیت المال میں سے لوگوں کو خرید سکتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے سرداروں کو، تو حضرت علی نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس تو پوری مسلم ورلڈ تھی بقیہ، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کا بھی وظیفہ نہیں عقیل بن ابی طالب کا بھی لگنے دیا۔ ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کیوں نہیں، اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل۔ میں بھی ابھی یہ حرکتیں کر سکتا ہوں، ان مولویوں کو یقین کریں یہ گھر سے نہ نکلے۔ ابھی طارق مسعود صاحب پہ برا وقت آیا تھا، واللہ میں اسے حضرت علی کی گستاخی ثابت کر کے اس لیول تک پہنچا سکتا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ان کے اوپر اٹیمپٹ کر دیتا، لیکن ہماری یہ تربیت نہیں ہوئی ہے۔ ہم ان کے دفاع میں کھڑے ہوئے کہ یار مس ہینڈلنگ ہے، خدا کے لیے وہ حضرت علی کی توہین نہیں کر رہا تھا، لیکن مس ہینڈلنگ ہے اپنی جگہ، لیکن وہ انٹینشن وہ نہیں جو آپ بتا رہے ہیں۔ چونکہ بیٹھتے ہی ناسبیوں میں یہ لوگ، تو یہ لادہ بات ہے کہ ان کی زبان ہمیشہ لڑکھڑاتی آل البیت کے بارے میں، باقی صحابہ کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ بھی ہم سب کچھ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا سرکار۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور ناکام نہ ہو۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا پروپیگنڈا نہیں کرتے جو مخالفین کرتے ہیں انبیاء کے۔ تو کبھی یہ حرکت نہ کر سکتے جو انبیاء کے مخالفین ہیں، اگر اللہ انہیں کھلی چھٹی نہ دیتا، لیکن وہ چھٹی اس لیے دی ہوئی ہے تاکہ حق اور باطل کی کشمکش سے ہی تو پھر آپ نے جنت کمانی ہے نا۔ تو چھوڑ دیجئے انہیں ان کے حال پر، اور جو یہ بہتان باندھتے ہیں آپ ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیں، آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے، آپ کا کام دعوت حق پہنچانا ہے۔